میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں موئز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ اپنی اس ہفتے کے اندر ایک بڑی ہار کے بعد جہاں یوسف رضا گیلانی صاحب نے حفیظ شیخ صاحب کو ہرا دیا تھا نیشنل اسمبلی میں خلاف توقع، اور نمبرز ان کی اپوزیشن کے عمومی نہ ہونے کے باوجود، یعنی کہ پی ٹی آئی کی ڈیفیکشنز کے بعد، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم سے ایک وسیع خطاب کیا، جس خطاب کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے منشور کے واپس وہ ان بنیادوں کی یاد دلائی عوام کو کہ وہ شفافیت کے لیے ہیں، وہ انصاف کے لیے کھڑے ہیں، وہ ایک بہتر اور ایک نیا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ چوری اور کرپشن کے ناسور سے پاک ہو۔ ان باتوں کے بعد عمران خان صاحب نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے تھرو آرٹیکل 91(7) کو انگیج کروایا، جہاں پر وزیر اعظم کو یہ شک کر کے کہ آپ شاید اعتماد اپنے ہاؤس کا نہیں رکھتے، یہ دعوت دی جاتی ہے کہ آپ یہ اعتماد واپس سے لے لیں، جس اعتماد کا اظہار آج پی ٹی آئی اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے اس طرح ہوا کہ جہاں 176 ووٹ سے وزیر اعظم بنے تھے عمران خان صاحب، وہاں 178 ووٹ سے ان کو آج اعتماد ہاؤس کا ملا، جس کے بعد بہت ساری تقاریر ہوئیں جو اندر پارلیمان کے اندر ایک ماحول بنا جہاں وہ بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ، اور عمران خان صاحب نے واپس سے اپنے منشور کی یاد دہانی کرائی، اپنی وہ جو سیاسی سٹرگل کے اب جو 25 سال ہو گئے ہیں اس کا انہوں نے جو ستون رکھا تھا، کس بنیاد پہ رکھا تھا، جس پولیٹیکل کلاس سے پاکستان ان کی نظر میں مفلوج تھی، اس سے پاکستان کو بچانے کے لیے رکھا تھا، وہ ساری باتیں انہوں نے یاد دلائیں۔ اور اس کے بعد ان کے جو اتحادی تھے جنہوں نے آج ووٹ دے کر خان صاحب کے 172 کے اوپر ان کی اکثریت، عددی اکثریت کے اوپر لے کے گئے، ان کو جب موقع ملا بات کرنے کے لیے تو خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی کچھ باتیں کی، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ انہوں نے اپنے فرائض اور ایک قرض کی طرح اپنی سپورٹ کو کہا کہ اب اس کو واپس ادا کرنے کی بھی وقت آ گیا ہے۔ جہاں فہمیدہ مرزا صاحبہ بولی، انہوں نے سندھ اور بلوچستان کی یاد دلائی اس وزیر اعظم کو، اور یہ یاد دہانی کرائی کہ آپ وہاں جائیں اور معلوم کریں کہ یہ اس ملک کے جو 2 حصے ہیں جن کو شاید دبے لفظوں میں یہ اظہار تھا کہ ان کو صحیح وقت وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے اور وزیر اعظم کی ذات کی طرف سے نہیں ملا۔ عمران خان صاحب نے آج کیا کہا اور اس کے اندر کیا ہے، اور اس طاقت کے علاوہ اس کے اندر کیا ایشوز ہیں، اس پہ آج بات کریں گے اس شو کی شروعات میں۔ پہلے خان صاحب نے جو واپس سے روایتی طور پہ اپنا جو ایک منشور نما ایک بیسک سٹینڈرڈ پوزیشن ہے وہ پارلیمان میں کس طرح یاد دلائی، آپ کو دکھاتے ہیں۔ شرم آئے گی آپ کو کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اور یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے، آپ کو افسوس ہوگا، دنیا میں ثابت کیا ہوا کرپٹ آدمی آصف زرداری، دنیا میں اس کے اوپر لکھا ہوا کہ مسٹر 10%، مضمون لکھے ہوئے ہیں، فلمیں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر، اور اس ملک میں لوگ کہیں جی ایک زرداری سب پہ بھاری، کیا کہ وہ رشوت دیتا تھا اس لیے سب پہ بھاری ہو گیا؟ اور نواز شریف ایک ڈاکو ملک کو 30 سال سے لوٹ کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے، جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا ہے، اتنا ان کے پاس پیسہ ہے اسپیکر صاحب، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان کو خود نہیں پتا کہ ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہے۔ اتنے 30 سال سے چوری کر رہے ہیں یہ پیسہ، اور 30 سال سے پیسہ چوری کر کے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈالو سارے چور مل کے کہ جی کبھی ہم گورنمنٹ گرا دیں گے۔ خان صاحب کی ان والی باتوں میں اتنا وزن رہا ہے کہ ان باتوں نے کچھ لوگوں کی محنت کے بعد ان کو وزیر اعظم بنا دیا۔ ان باتوں میں ایک بہت کشش ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ارب پتی ہو گئے ہیں طاقت میں رہتے، ان کے جو ساتھی ہیں وہ اپنے ذات کے مفاد کی وجہ سے لوگوں کی خدمت کا ایک عذر بنا کے آپ کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں، یہ اس نظام کو مفلوج کر دیتے ہیں، یہ اس ملک کو کمزور کر دیتے ہیں، یہ اس ملک کی جیت نہیں، یہ اس ملک کی ہار کی وجہ ہیں، یہ اس ملک کے راستے میں آتے ہیں، اس ملک کے یہ سربراہان نہیں ہیں۔ یہ ساری باتیں خان صاحب جب کرتے ہیں تو خان صاحب کی وہی کشش، وہی جو ان کا بیسک منشور، جو ان کی بیسک جد و جہد تھی، وہ سب کو یاد آ جاتی ہے۔ اور انصاف کے اوپر بھی انہوں نے زور دیا کہ ایک ملک جس میں سزا اور جزا کا ایک منصفانہ نظام نہ ہو، وہاں پر پھر یہی مسائل جو ہیں وہ ایک ختم نہ ہوتی گردش کرتے رہتے ہیں۔ اور خان صاحب کی یہ ساری باتیں بہت زبردست ہیں۔ خان صاحب جب بھی ان باتوں کو یاد دلاتے ہیں تو خان صاحب جو ہیں وہ اپنے کور سپورٹ، کس وجہ سے وہ آج وزیر اعظم پاکستان ہے، کس وجہ سے ان کا سفر جو ہے اس کا اختتام 2018 جولائی میں بطور وزیر اعظم ہوا،
ان کی جدوجہد کا سفر اور ملک کی خدمت کا سفر پھر واپس سے شروع ہوا. لیکن یہاں پہ یہ جو ملک کی خدمت کا سفر ہے اس حوالے سے بات کرنا بھی پھر بہت ضروری ہو جاتی ہے, کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے 25 سالوں کی جدوجہد کا تو بتا دیتے ہیں. 1996 سے لے کے 2018 تک جو 23 سال انہوں نے گزارے وہ تو بتا دیتے ہیں, لیکن یہ جو آخری 2 سال ہیں اس 25 میں, یہ اس کے اندر پھر تھوڑا سا جواب دہ بھی انہیں ہونا ہوتا ہے جو وہ نہیں ہوتے. یعنی کہ جس منشور کے تحت وہ سارے وعدے کر کے جب آ گئے تھے اور وزیر اعظم بن گئے, تو اس کے بعد جو انہوں نے سارے وعدے کیے تھے وہ ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں جو انہوں نے کی جس کے اوپر سب لوگ سوال اٹھاتے ہیں, اس کا کبھی جواب دینا نہ وہ مناسب سمجھتے ہیں, نہ وہ اس کو ایک حاضر حقیقت مانتے ہوئے کوئی بات آگے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ خان صاحب یہ ہمیں نہیں بتاتے کہ جس انسان کو انہوں نے کہا تھا میں چپڑاسی نہیں رکھوں گا, اس کو پورے ملک کی چوکیداری, کم از کم سویلین چوکیداری, آن پیپر سویلین سے زیادہ چوکیداری کا نظام انہوں نے سونپ دیا. وہ انٹیریئر منسٹر ہیں شیخ رشید صاحب. خان صاحب نے جس کو سب سے بڑا چور, جس کے نعرے, فخر کے نعرے ان کو سمجھ سے باہر ہیں ان کے لیے, یعنی زرداری صاحب, ان کی صدارت میں اور ان کی سیاسی جماعت کی حکومت میں جو فارن منسٹر تھے وہ آج عمران خان صاحب کے فارن منسٹر ہیں. اس حوالے سے خان صاحب نے کوئی واضح جواب آبویسلی نہیں دیا. جو فائنانس منسٹر ان کے ہیں, جن کی بڑی کوشش تھی کہ ان کو کسی طرح انڈائریکٹلی الیکٹ کر کے ہاؤس میں لے آئیں تاکہ وہ فائنانس منسٹر چلتے رہیں, وہ بھی زرداری صاحب کی اسی حکومت کے لگائے ہوئے فائنانس منسٹر ہیں. جو کشمیر کمیٹی کے اندر بٹھائے ہوئے صاحب ہیں, وزیر اعظم صاحب نے انٹیریئر کے اندر تھوڑی سی کوشش کروانے کے بعد, وہ شہریار افریدی صاحب, انہوں نے جان تو اللہ کو دینی ہے لیکن انہوں نے خود اپنی زبان سے ثابت کیا کہ انہوں نے ووٹ کس کو دینا ہے ان کو نہیں پتا اور دینا آتا بھی نہیں ہے. یعنی ان کی جو ابیلٹی ہے اس کے اوپر انہوں نے خود بھی, اور اس کے علاوہ پہلے رانا ثناء اللہ صاحب جس طرح ہینڈل ہوئے اس کے اوپر بھی کئی شکوک سامنے آئے ہیں. خان صاحب نے ان کو کیوں عہدہ دیا اور آج تک عہدہ دیے ہوئے کیوں ہیں, اور یہ ان کی مدینہ کے ریاست کی طرف کے سفر کے اندر یہ سارے لوگ کس طرح فٹ آتے ہیں اور یہ اس کاروان کے اندر کس طرح دھل کے آئے, خان صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا. اس کے علاوہ زرتاج گل صاحبہ ہیں جو ایک نئی فیس ہیں, پرانا ان کے اوپر الزام تو نہیں لگایا جا سکتا, لیکن کلائمیٹ چینج کی منسٹر ہیں, اور کلائمیٹ چینج کے اندر کا جو ایک افیکٹ ہے, جو لاہور کے اندر پولوشن اور جو ہمارے پنجاب کے اندر پولوشن ہے, اس کو وہ ایک انڈین سازش اور ایک ویسٹرن سازش قرار دیتی ہیں. ان کی کیا کیپیسٹی, کیپیبلٹی, یہ جو خان صاحب بہترین ٹیم سامنے لا رہے تھے, اس کا کبھی جواب نہیں آتا. خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ان لوگوں کی لڑائی کے خلاف تو باتیں ضرور کر دیتے ہیں, ان کے ساتھی اپنے ساتھ رکھنے کی بات نہیں کرتے, جواب نہیں دیتے, اور پھر ان کی جگہ جو انہوں نے ایک بہترین ٹیم لانی تھی جن کے 300 لوگ تیار تھے, ان میں سے جو یہ انہوں نے چنے ہوئے تارے ہیں, ان کا بھی نہ جواب دیتے ہیں نہ وضاحت دیتے ہیں. واٹر منسٹر جو ان کے ہیں فیصل واوڈہ صاحب, ان کو ایم این اے شپ سے ریزائن کرنا پڑا کیونکہ کورٹ کی ان کے اوپر تلوار لٹک رہی تھی, جس نے بادی النظر یہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے ای سی پی کے سامنے بد کلامی کی تھی, ای سی پی کے سامنے غلط بیانی کی تھی. اس کے علاوہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی میں ان کی آشیرواد سے بنے ہوئے وہ بھی نواز شریف صاحب کے ساتھی تھے. یہ سب کچھ کا جواب, کیونکہ خان صاحب بہت زیادہ پرنسپلز کی بات کرتے ہیں, ان چیزوں کا پھر جواب کیونکہ نہیں آتا, لہٰذا یہ باتیں بڑی زبردست لگتی ہیں, لیکن پھر جواب میں یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں کہ یہاں پہ پھر آپ کے لیفٹ رائٹ پہ آپ کی پرنسپلز کہاں گئیں. جنوبی پنجاب محاذ بنا, اس محاذ کے اندر کتنے نئے پاکستانی تھے اور کتنے پرانے پاکستانی تھے, کتنے وہ لوگ تھے جو ارب پتی بنے ہیں طاقت میں رہتے ہوئے, اور کتنے وہ لوگ تھے جو کہ صحیح معنوں میں کسانوں کی ریپرزنٹیشن کرنے آئے ہیں, ان کو کس اصول کے معیار پہ آپ نے اپنے اندر شامل کیا. بہرحال خان صاحب نے یہ ساری باتیں کی. وحید صاحب, ان کا جو کور میسج ہے وہ تو ایز آلویز اتنا پرکشش ہے کہ اسی نے ان کو وزیر اعظم بنایا. بہت دل سے بات کرتے ہیں, بہت سنسیریٹی سے بات کرتے ہیں, آنے کے بعد کیا کیا اس کی کوئی بات نہیں کرتے. لیکن خان صاحب جو ہے وہ ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنس گئے تھے. انہوں نے ایک چانس لیا, یہ سمجھتے جانتے ہوئے چانس لیا اور سوچ سمجھ کے یہ چانس لیا کہ جو انہیں سپورٹ درکار ہے وہ انہیں کسی نہ کسی طرح مل سکتی ہے اور مل جائے گی. اور حفیظ شیخ صاحب کی ہار کو اپنی عدم اعتماد سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی. پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو باتیں خان صاحب کرتے ہیں پرانے پاکستان کے حوالے سے اور اسے جوڑتے ہیں مدینہ کی ریاست کے خواب کے ساتھ, اور پھر جو ایکچوئل اقبال کا ویژن تھا اس کو لے کے آل دا وے جانا چاہتے ہیں مدینہ کی ریاست کی طرف, تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو یہ باتیں اچھی لگتی تھیں, لیکن اب جب وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو این آر او نہیں دوں گا, تو میرے جیسے جو عام شہری ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ انہیں خدا را این آر او دیں نہ دیں, آپ ہمارا بل دے دیں.
تو جو ایکچوئل اور ریئل پرابلمز ہیں انہی مڈل کلاسز، اربن مڈل کلاسز، اربن لوور مڈل کلاسز کی خاص کر، کیونکہ خان صاحب کا جو یہ مانٹرا تھا یہ خاص کر اربن ایریاز میں زیادہ ہی سیل کیا، اور پھر رورل ایریاز میں الیکٹیبلز اور دیگر جو ہوتی ہیں جن کو اپنے ساتھ آپ کو جوڑنا ہوتا ہے اس طرح جوڑ کے خان صاحب جو ہے وہ اقتدار میں آئے. لیکن خان صاحب جو ہے وہ اس چیز کو اب کب تک پلے کریں گے، خاص کر کے جب ان کے اقدامات جو ہے وہ دکھاتے نہیں کہ کہیں ہم بہت دور جا رہے ہیں اس پرانے پاکستان سے. اگر دور جا رہے ہیں تو قیمتیں دور جا رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں. اگر دور جا رہے ہیں تو پھر یہ جو کموڈیٹیز کے کرائسیز ہیں یہ پہلے سے بڑھ رہے ہیں. اگر ہم بات کریں یوٹیلیٹیز کی تو یہاں بھی شارٹیجز. دیکھیں یوٹیلیٹیز اور خرچے تو وہ سب ان کا جواز دیتے ہیں نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی مس مینج ہوا ملک، اتنا ڈارونومکس کے اندر پھنسا رہا کہ یہ ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. جی لیکن اس کا جواب یہ کیونکہ یہ پرنسپلز کی بات کرتے ہیں، تو میں تو صرف پرنسپلز کا مجھے یہ ایشو ہے کہ پھر آپ اس پرنسپل کے معیار پہ ان سب کو اتارتے کیسے ہیں؟ نہیں دیکھیں، پرنسپلز خواب ہیں، اور خواب دیکھنا جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے جن لوگوں کی زندگی میں ابھی تعبیر نہ ہو، تو یہ بڑے افیکٹو ہوتے ہیں. اور خان صاحب واحد آدمی نہیں ہیں جو خواب دکھاتے ہیں، لیکن جو خواب وہ تواتر سے دکھا رہے ہیں اس کی تعمیل کی طرف جب کوئی قدم بھی بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا تو پھر وہاں پہ یہ باتیں جو ہیں وہ اتنا اثر نہیں رکھتی جتنا شاید ایک زمانے میں رکھتی ہوں. Look, there is such a thing as Main Street here. مین اسٹریٹ میں قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، کموڈیٹیز کی، یوٹیلیٹیز کی. وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سرپلس بنانے کو کچھ نہیں مانتے. وہ ڈالر کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے حوالے سے کچھ بھی نہیں اس کو مانتے. وہ ڈالر ہمارے اب آ زیادہ رہے ہوں، جا کم رہے ہوں، وہ اس کو کچھ نہیں مانتے. اگر ایکسپورٹس آپ کی بڑھ بھی رہی ہوں اور امپورٹس کم بھی ہو رہی ہوں، قطع نظر اس بات سے کہ اس کے ایکچوئل اکنامک ریزن صحیح ہیں آپ کی اکانومی کے لیے یا نہیں، بٹ میں موٹی بات کر رہا ہوں کہ مین اسٹریٹ پہ جو آپ کے اربن مڈل کلاسز اور لوور مڈل کلاسز ہیں جو بیک بون تھے خان صاحب کی سپورٹ کے، اور ایون رورل ایریاز میں جو اس وقت ہم حال دیکھتے ہیں، تو جو 30,000 20,000 15,000 کی تنخواہ دار لوگ ہیں وہ اب اپنے 15,000 20,000 اور 30,000 سے وہ ساری چیزیں نہیں خرید پا رہے جو ایک زمانے میں خرید پاتے تھے. بے روزگاری بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس وقت جتنا مہنگائی مسئلہ ہے. تو اب جو لوگ مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے اب یہ بات اس طرح سے وزن رکھتی ہے کہ میں این آر او کس کو دوں گا اور کس کو نہیں دوں گا. خاص کر جب آپ این آر او 15 ان لوگوں کو دے دیں، ان پارلیمنٹیرینز کو جن پارلیمنٹیرینز نے بقول آپ کے خود اس طرح سے ضمیر بیچا جس طرح کے عمل سے پاکستان کو نجات دلانے آپ اقتدار میں آئے تھے. آج آپ نے انہی کے ووٹوں سے اقتدار کو جو ہے کرنے کی کوشش کی. اسٹوری کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک عام معافی کا اعلان ہوا تھا ان سب لوگوں کے لیے، بشرط یہ کہ وہ آج آ کے اپنے نمبرز دکھا کے خان صاحب کے کانفیڈنس ووٹ کے اندر شامل ہوں. لہٰذا یہ ایک این آر او میں نہیں دوں گا کا عمل جو ہے وہ کم از کم ایک ڈائلیوٹیڈ انٹرنل این آر او تو آج ضرور ہو گیا. لیٹر کے بعد پورا این آر او ہوا ہے، اور عزت باعزت بری بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ بری کے لیے تو ایکویٹل چاہیے. انہوں نے تو جو ہے ان کو اکیوزڈ ہی نہیں مانا. Look, that's politics also. Let's be fair. Look, that may be politics. But I'll tell you, اگر میری کوئی تنقید آ جائے کیونکہ یہ چیزیں تو بہت ایکسپیکٹڈ تھی، لیکن جو تسلسل اب ایک پرٹیکولر چیز ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں نہیں دیکھی گئی ہے اور پاکستان کی سیاست میں نہیں دیکھی گئی، اور کم سے کم جمہوری سیاست میں نہیں دیکھی گئی ہے. حالانکہ 90s میں ہم نے بہت تناؤ دیکھا نواز شریف اور بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے، ایون پرسنل اٹیکس دیکھے، ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے کے حوالے سے دیکھا، لانگ مارچز ایک دوسرے کے حوالے سے دیکھے، جس کی وجہ سے پھر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا جب انہیں سمجھ آئی کہ اصل میں ہم ایک دوسرے کے اتنے دشمن نہیں ہیں جتنا مشترکہ طور پہ ہماری دشمنی کا فائدہ اٹھانے والا تیسری ایک قوت ہے. لیکن خان صاحب جتنے ایڈورسیریل شروع سے پہلے دن سے، کیونکہ ان کی کنٹینر کی وہ ایک ہسٹری تھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ خاص کر، تو انہوں نے پہلے دن اپنے اقتدار سے جس طرح کی ایڈورسیریل اینیموسٹی دکھائی ہے وہ آج انہوں نے اس کو جو ہے 10 گنا پروان چڑھا دیا. اب
ہاؤس میں جب ایک انہیں نئی زندگی، جیسا شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک نیا عمران خان دیکھیں گے، ایک یہ پارٹ 2 ہوگا ان کے اقتدار کا. اگر تو یہ کہیں ایکچولی نیو بگننگ ہونی تھی جعفری صاحب، تو اس میں کم سے کم یہ ضرور چاہ رہا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ اس چیز کو اب 2.5 سال کے بعد مان لیتے کہ دیکھیں یہ انہوں نے یہ کہا بھی کہ عدالتیں میرے انڈر نہیں ہیں، وہ الگ سے احتساب چل رہا ہے جو چل رہا ہے. تو اگر ایسا ہی ہے تو کم سے کم اب جب آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہے کہ آپ کو پارلیمان میں ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہوگا، تو اس حد تک دشمنیاں بڑھانا جو ہے یہ کوئی سیاسی یا جمہوری رویہ نہیں ہے. اگر یہ ساری میسیجنگ واپس سے دہرانی ہے جو آپ کے منشور کی میسیجنگ تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر سمجھانا بھی ہے نا. تو پھر اس منشور کے اندر یہ باقی سب لوگ جو آپ نے اپنے ساتھ لیے ہیں وہ فٹ کیسے آتے ہیں؟ اگر وہ نہیں کرنا تو یہ 2.5 سال شیخ رشید نے یاد دلایا. دیکھیں شیخ رشید احمد صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ منگل جو ہے وہ منگل ہی رہتا ہے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، دن ہی نہیں کٹتے. لیکن جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو خان صاحب 2.5 سال گزر گئے ہیں. ان 2.5 سال کا دیکھیں، میں ڈیلیوری اور اکنامکس کی بات نہیں کروں گا، وہ ایک بہت امپاسبل سی سچویشن میں تھا پاکستان اور ہے. لیکن میں کم از کم سمت کے تعین کا تو پوچھوں گا نا کہ پھر یہ جو سب لوگ آپ نے جمع کیے ہیں یہ اپنی کیبنٹ میں، یہ آپ کے منشور پہ کیسے اترتے ہیں؟ اس کا کبھی جواب نہیں آتا. قابلیت کے معیار پہ جو نئے لوگ ہیں وہ کیسے اترتے ہیں، اور پرانی سیاست سے ہٹنے کے معیار پہ باقی لوگ کیسے اترتے ہیں. مدینہ کی ریاست میں عثمان بزدار صاحب کی قابلیت کا آدھے سے زیادہ پاکستان کے اوپر مسلط شدہ چیف ایگزیکٹو اگر ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ میرا تو یہ سوال ہوگا. اگر واقعی وہ ریلیف دینا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام، ہم اگلی سیگمنٹ میں اس کی بھی بات کریں گے کہ پارلیمان کے باہر کیا ہوا. لیکن پارلیمان کے اندر جب خان صاحب بات کر چکے اور عامر لیاقت حسین صاحب نعت پڑھ چکے، تو اس کے بعد خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہمیں تھوڑا سا وقت آپ کی اجازت سے اس پہ گزارنا چاہیے کہ دیکھیں آج کیا ہوا. یہ بہت سگنیفیکنٹ ہوئی ہے آج ایک بات کہ خان صاحب نے آج جو ہے 10 گنا گالیاں دی ہیں اپوزیشن کو، نام لے کے گالیاں دی ہیں، اور انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی کہ پارلیمان میں کسی طرح سے اپوزیشن کے تعاون سے وہ کچھ بھی اٹیمپٹ کریں. یعنی کہ یہ ہاؤس جو ہے چلنے نہیں والا. اب یہ آپ بھول جائیں کہ یہ ہاؤس چلے گا. اب آرڈیننسز سے ہی شاید نہیں، اور بھائی صاحب یہ ہاؤس چلے گا یا نہیں چلے گا، یہ آج بھی فیصلہ پی ٹی آئی یا اپوزیشن کا نہیں ہے. یہ آج بھی فیصلہ کسی بھی ایک اتحادی کا ہے، یہ ایم کیو ایم کا ہے فیصلہ. اور ایم کیو ایم ایک بڑی پھر مخصوص چیز ہو جاتی ہے. ایم کیو ایم ایک ایسی جماعت ہے جس کا پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق غیر فطری ہے، کیونکہ پی ٹی آئی وہاں سے جیتی ہے جہاں سے ایم کیو ایم کے پاس طاقت ہے. ایم کیو ایم اور کہیں سے جیت نہیں سکتی، پی ٹی آئی جو ہے وہ اور کہیں سے جیت بھی سکتی ہے. یعنی ایم کیو ایم کے لیے یہ زیرو سم گیم ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ ان کے ساتھ وفاق میں اتحادی ہے اور صوبے کے اندر اپوزیشن میں بھی ان کے ساتھ ہے. ایم کیو ایم کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی طرف بھی یہ چیز جو ہے نہیں جاتی. یعنی کہ مکمل طور پہ ایم کیو ایم کا ان کے ساتھ اتحاد جو ہے وہ غیر فطری ہے، لیکن جس دن نہیں رہا، اور شاید ایم کیو ایم کے اوپر اقراض کی بات کر رہے تھے، آپ اس کو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں. بہت آسان ہے کہ جس دن خان صاحب کی سپورٹ جو ہے کچھ چند کوارٹر سے نہیں رہی تو پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم کی آپ ڈیمانڈز کی لسٹ کچھ اور ہوگی اور ان کے چھوڑنے کی باتیں کچھ اور ہوں گی. تو یہ تو آپ چھوڑ دیں یا ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو کے ہاتھ میں. ایم کیو ایم کے اوپر ذرا سی میں وقت گزارنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ایک بار پھر ہماری سیاست میں ایسا وقت آیا ہے کہ جہاں پہ ایم کیو ایم جو ہے وہ وفاق کی چابی لیے کھڑی ہے. لیکن یہ پہلی بار ایسا وقت آیا ہے کہ جہاں ایم کیو ایم اس چابی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ایم کیو ایم کی چابی جو ہے وہ شاید کہیں اور ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے ویسے آج خالد مقبول صدیقی نے اچھی اسپیچ کی، ویسے کیونکہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے اس پہ بات کرتے ہیں، ذرا مجھے اس پہ یہ یاد دلایا خان صاحب کو کہ تبدیلی عملاً ہونی چاہیے، ارادہ تبدیلی کا عملاً نہیں، انہوں نے کیا کیا اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. پہلے دکھا دیتے ہیں انہوں نے کہا کیا. ہادی آپ کو اپنے ساتھ کھڑے نظر آئے. اب آپ کے فیصلوں میں ان کی رائے کا شامل ہونا آج کے دن کا قرض ہے. ہم صرف لینے والا ہاتھ نہیں ہیں، دینے والا ہاتھ ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ قوم کو یہ اعتماد اور اعتبار دیں کہ تبدیلی محض آپ کا نعرہ یا وعدہ نہیں ہے، بلکہ آپ کا ارادہ ہے. اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس ایوان میں کھڑے ہو کے ایک ایسے ایوان کا ہی خواب دیکھیں جہاں پر کسان کی نمائندگی کسان کر رہا ہو، جاگیردار نہ کر رہا ہو. یہاں پہ خاندان نہ بیٹھے، عوام بیٹھی بھی ہو.
میرے 100 کارکنان لاپتہ ہوں تو میں وزیر اعظم سے نہ پوچھوں؟ ہر معاشرے میں لاپتہ ہو سکتے ہیں لیکن کسی مہذب معاشرے میں، کسی جمہوری معاشرے میں، کسی اسلامی معاشرے میں لاپتہ کرنے والے نہیں ہوتے۔ اس پاکستان کی ریاست کو سیکیورٹی اسٹیٹ سے ویلفیئر اسٹیٹ کی جانب قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ آئیے، تبدیلی کا سفر شروع کیجیے، اس جاگیردارانہ جمہوریت کو جینون جمہوریت میں تبدیل کیجیے۔ اچھا، اب یہاں پہ بہت ساری باتیں میرے خیال سے بہت ضروری ہیں اور مختصر کرنی ہوں گی۔ یہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے یہ آج یہاں پہ کھڑی کیسے ہے، جو اتنی بڑی بڑی باتیں اور بڑی زبردست باتیں کر رہی ہے، لیکن اس جاگیردارانہ نظام میں اپنی پوری حیت کے اندر پہلے 5-8 سال کے علاوہ اس جاگیردارانہ نظام کو ایم کیو ایم نے ہی فروغ دیا ہے۔ اس جاگیردارانہ نظام کے علم برداروں کے ساتھ مل کے حکومتیں اسی ایم کیو ایم نے بنائی ہیں۔ اس معاشرے کے اندر مزدور کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ایک انڈسٹریلسٹ کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ایم کیو ایم اس پورے سفر میں ان کے ساتھ اس حد تک رہی ہے کہ کراچی کے اندر بجائے اس کے کہ جن لوگوں کے اوپر، جن محکوموں کے اوپر انہوں نے اپنی سپیس بڑھانی تھی، ان کے اوپر ایک سیکنڈ بھائی صاحب، میں ذرا یہ کمپلیٹ کر لوں۔ چلیں، آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ کر لیں، بٹ بات ایم کیو ایم نے صرف ایک بات کی ہے، اپنے وعدے آپ کو وفا کرنے ہوں گے ہمارے ساتھ، سیاسی وعدے جو آپ نے کیے ہیں یا آج جو ہم نے آپ کو مشکل سے بیل آؤٹ کیا ہے، وہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ باتیں کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، باقی سارا ریٹرک نہیں، ریٹرک ہے، لیکن ایم کیو ایم کو دیکھیں، اگر ایک چابی لیے ایک جماعت کھڑی ہے تو یہ سمجھنا ضروری ہے آج یہاں کیوں کھڑی ہے اور کس وجہ سے کھڑی ہے، کیونکہ یہ سمجھ نہیں آتا کیوں کھڑی ہے اس حکومت کے ساتھ، اس کو کیا مل رہا ہے، اس کو ایک لا منسٹری ملی ہوئی ہے، لا منسٹر نے اپنے آپ سے اعلان کر دیا ہے میں اس کا حصہ نہیں ہوں، جو ان کی چابی ہے وہ اصلی والی ہے۔ جی، اب دیکھیں نا، اب یہ کیوں ہے، دیکھیں یہ جواب کراچی کو ملنا چاہیے، ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کی سب سے یہ پرانی ریپرزنٹیشن پارلیمان میں آج کھڑی ہوئی اتنی زبردست باتیں کر رہی ہے، دیکھیں نا، کراچی کے عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے اول تو ان تمام جاگیردار اور صنعتکار طاقتوں کے ساتھ دے کے یہاں تک پہنچے، اس ساتھ دینے میں کراچی کو ایسا نہیں ہے کہ ساتھ مجبوری کے تحت دیا نہیں، اور ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ کراچی کا کوئی حال بہتر ہو جائے، کراچی میں جو ان کے آنے سے پہلے تعلیم کا نظام اور تعلیم کا معیار تھا آج اس سے کہیں بدتر ہے، کراچی کا جو امن و امان کا معیار تھا ان کے آنے سے پہلے آج اس سے کہیں بدتر ہے، کراچی کے اندر جو ایک پوری نسل لوگوں کی جس کے اوپر یہ راغب تھے اس کے اندر نہ تعلیم کی فروغ ہوئی، نہ اس کی اسٹیٹ سے تعلق کا بہتر ہوا، جو اونے پونے ریاست کے ساتھ پبلک سروس کے اندر کراچی والے جاتے تھے وہ آج اس سے کم جا رہے ہیں ایم کیو ایم کی بدولت۔ دہشت گردی کی یہ جو بات کرتے ہیں، 5 سال لگاتار انہی جاگیرداروں کے ساتھ مل کے یا ان کی خلاف ورزی کرنے کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے ہر دن 30 آدمی کراچی میں مرتا تھا، الزام ان پہ لگتا تھا، ان کے نامعلوم افراد پہ لگتا تھا، جس کو انہوں نے ایک اپنے دھڑے کو آگ کر کے ایسا کیا جیسے صاف کر دیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آج ایم کیو ایم ایک ایسی جگہ کھڑی ہے کہ 5 منٹ آف فیم تو مل جاتے ہیں اور باقی بڑی زبردست باتیں کر جاتے ہیں، لیکن جواب دہ اول تو وہ کراچی کو ہیں اور دویم وہ تمام پاکستان کو ہیں کہ آج وہ ایک ایسے اتحاد میں کھڑے ہیں جو 5 منٹ آف فیم تو مل جاتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملتا، اور اس اتحاد میں ہوتے ہوئے اپنی ہی قبر کھود رہے ہیں، کیونکہ اس اتحاد میں جو دوسری جماعت ہے اس نے، یعنی بڑی جماعت جو ہے، اس نے ایم کیو ایم کو اس حد تک کمزور کر دیا ہے کہ ساری سیٹیں جو کراچی سے جیتی ہیں وہ پہلے ایم کیو ایم کی تھی۔ لہٰذا وحید صاحب یہ چابی والی بات بڑی سمپل ہے، لیکن ایم کیو ایم اگر انٹروسپیکشن آپ ذرا ایم کیو ایم کے حوالے سے کریں، اور ٹھیک ہے جب اتنا زور ہو آپ کے اوپر تو آپ ایسی چیزیں کرتے ہیں، لیکن اگر ایم کیو ایم آج ایک خود ساختہ سیاسی جماعت ہوتی تو پاکستان کی سیاست کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ دیکھیں، کراچی کی جہاں تک بات ہے تو بہت ویری کوئکلی، بیکاز دیٹس ناٹ آور مین ٹاپک رائٹ ناؤ، بٹ کراچی میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے انڈر بھی برا حال، پی ٹی آئی یہاں سے جب جیت گئی تو بھی برا حال، ایم کیو ایم یہاں پہ سال ہر سال جیتی، برے سے برا حال، اور میرے خیال سے جو بھی سیاسی قوت آج تک میری زندگی میں نے کراچی میں دیکھی ہے، تو میں تو میرے خیال سے کوئی 1000 سوال جو پر منٹ ان سے کیے جا سکتے ہیں کہ اس وقت جو اس شہر کا حال ہے، ایک بات خالد مقبول صدیقی صاحب نے بالکل صحیح کہی کہ وہ شہر جو پاکستان کو سب سے زیادہ پیسہ دیتا ہے اس وقت سب سے پر کیپٹا پر پرسن موسٹ لائکلی فار اربن سٹی سب سے غریب نظر آتا ہے۔
صحیح ہے، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ انہی خالد مقبول صدیقی صاحب کی جماعت کا ہے، اور یہ بڑی بڑی باتیں جو ہیں بڑی زبردست ہیں، لیکن اگر آج آپ اگر کسی کو ہم الزام دے سکتے ہیں کراچی کی ووز کا تو وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہی ہے، اور ان کا مشترکہ طور پہ اپنے مفادات دیکھنا، اور اپنے سے مراد اپنے ذات کے مفادات، اپنے لوگوں کے مفادات نہیں. خالد مقبول صاحب کی اسپیچ واز ناٹ ریلی اباؤٹ سیلنگ ایم کیو ایم. اوکے، آئی تھنک ہز اسپیچ واز مور اباؤٹ the deal that they have with the PTI now. ان کی اسپیچ یہ تھی کہ جو آپ کو ووٹ ملا ہے، یہ آپ کو جو ووٹ ملا ہے یہ آپ کی اتحادیوں کا قرض ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب اور ان کی جماعت سے آج یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ پہ کون سا قرض ہے جو آپ اس سچویشن میں آج کھڑے ہیں. جو یہ باتیں آپ 5 منٹ کے لیے تو کر جاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی منطقی انجام ہمیں نظر نہیں آتا، نہ کوئی فطرت کے تحت نظر آ رہا ہے آپ کچھ کروا رہے ہیں. چلے ایک واحد ایم کیو ایم کے بارے میں ایک واحد ذرا ایک پازیٹیو بات بھی کر لیتے ہیں کہ فیصل سبزواری صاحب has been elected as senator. جی میں اس میں بڑا حیران تھا، مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ فیصل سبزواری صاحب کو جو 21 کے 21 اپنی جماعت کے ووٹ چاہیے تھے وہ ایک طرف رہیں گے. میں سوچ رہا تھا جی اس کے بعد سبزواری صاحب پہلی بار انہوں نے، کیونکہ وہی پہلی بار ایم کیو ایم کو بھی جمہوریت محسوس ہوئی تھی نا، کوئی بھائی نہیں بیٹھے ہوئے جو کہ بوریاں تیار کروا رہے ہیں اگر آپ ووٹ پارٹی لائن پہ نہ دیں. پہلی بار جمہوریت محسوس ہوئی تھی، تو وہ جمہوریت کے ساتھ پھر زرداری صاحب بھی محسوس ہوئے تھے. I think we've done enough MQM bashing for now. I mean تھوڑا سا ذرا آرام سے. I know بریک کے بعد ہم we are like a jack of a box right. اچھا بارہ let's get back to what you are. ویسا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم پارلیمان کے ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد کے اندر کی تو ہم نے بات کر لی ہے، پارلیمان کے باہر بھی ایک عجیب سما تھا. اس کا بالکل برعکس سما تھا. جو پارلیمان کے اندر ایک اتحاد نظر آ رہا تھا، پارلیمان کے باہر آج کیوس تھا. شاہد خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، مصدق ملک صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ اور مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب جو ہیں وہ باہر تھے. یہ 5 لوگ یہ اپنا جمہوری حق استعمال کرنے کے لیے پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے پارلیمان کے باہر. تو وہاں پہ ایک پی ٹی آئی کا سپورٹیو ہجوم تھا، اور وہاں پہ تلخ کلامیاں بھی ہوئیں، اسالٹ بھی ہوا مریم اورنگزیب صاحبہ کے اوپر، جس کے بعد ایک بھگدڑ مچی، مزید اسکلیشن ہوئی. اس کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. بریک سے پہلے ہم پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے حوالے سے جو باتیں کر رہے تھے. پارلیمان کے باہر کچھ اور ہوا آج، جہاں پارلیمان کے اندر جو ہے ایک بالکل سولیڈیرٹی کا ماحول تھا. وہاں پارلیمان کے باہر کمپلیٹ کیوس تھا. وہ کیوس انسٹیگیٹ کس نے کیا، کیا ہوا، کیسے ہوا، اس پہ اب رپورٹنگ جاری ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، مصدق ملک صاحب اور سردار مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب، یہ 5 لوگ جو ہیں وہ پارلیمان کی طرف بڑھے کہ پارلیمان کے باہر پریس کانفرنس کر سکیں. اپوزیشن کے یہ ممبران ہیں، پی ایم ایل نون کے ممبران ہیں، جنہوں نے اجلاس کا تو بائیکاٹ کیا ہوا تھا، لیکن آج پریسر کرنے ایک پریزنس دکھانے جانا چاہ رہے تھے. تو پی ٹی آئی کی سپورٹیو ایک کراؤڈ آیا ہوا تھا، جس کے اندر پہلے تو ان لوگوں نے کافی بہادری سے اٹ مسٹ بی سیڈ پریسر کرنے کی کوشش کی. پھر ان کو اس ہجوم نے شاید انویلپ کر لیا، یا اس سے پہلے ذرا کیا یا بعد میں کیا. اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ کو کسی نے ٹانگ ماری، باقاعدہ اسالٹ کیا، جس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب اور مصدق ملک صاحب اس وقت کی طرف جب بڑھے تو پھر مکمل طور پہ کیوس ہو گیا. ان کے اوپر بھی پھر اسالٹ ہوا. اس کے بعد بھی پریسز ہوئیں، ان لوگوں نے پوزیشنز لیں. ویژولز آپ کو ہم دکھا رہے ہوں گے. مصدق ملک صاحب نے کیا کہا، احسن اقبال صاحب نے کیا کہا. مصدق ملک صاحب آپ کو بتاؤ. یہ وہ مدینہ کی ریاست ہے جدھر عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. یہ وہ ریاست ہے جس کا ذکر عمران خان کرتا ہے. آج تمام آپ کی آنکھوں کے سامنے، کیمروں کے سامنے، ایک اکیلی لڑکی جو کھڑی ہوئی تھی مریم کے اوپر، آپ کے سامنے انہوں نے حملہ کیا ہے، آپ کے سامنے انہوں نے گالیاں نکالی ہیں. اس ریاست میں یہ کھڑے ہیں ہم 5، اور آپ نے یہ ہجوم دیکھا. احسن اقبال صاحب، وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے اپوزیشن کی آواز دبانا چاہتا ہے. ہم ان گنڈوں کا مقابلہ کریں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب، چوروں کا یہاں بھی مقابلہ کریں گے، اسمبلی کے اندر بھی کریں گے. اس عمران خان چور کو اٹھا کر مار دیں گے. حق کی آواز بدماشی سے نہیں دبے گی، حق کی آواز ان بدماشوں کی آواز سے نہیں دبے گی. عمران خان چور کو ہم نے گھر بھیجنا ہے، اس کے 40 چوروں کو گھر بھیجنا ہے. آج یہ جواب دے ہیں ملک کے عوام کے سامنے کہ مہنگائی کہاں سے آئی. یہ چور
مرتضی عباسی صاحب نے بھی کچھ کہا تھا لیکن انہوں نے سجون کے لیے گنڈوں کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا, ایک اور لفظ استعمال کیا تھا, لہٰذا وہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے. لیکن اس سب کچھ کا جو خلاصہ ہے وہ میرے خیال سے مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک سمری پیش کی ہے, آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. میں کہتے تھے کہ بلاول اور مریم ابو مہم چلا رہے ہیں, ان کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ وہ خود اپنے اون رائٹ میں ابو جو ہیں ان کو ان کے مقابلے کے لیے دن رات ایک کرنی پڑی ہے. لیکن بیٹا بچاؤ اولاد بچاؤ مہم پاکستان نے آج دیکھی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو چند دن تم کو مہلت کے طور پہ مل گئے ہیں, اچھے سے پیکنگ کرنا, پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی چیز چھوڑ کے مت جانا. ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا, آج آپ نے دیکھا وہ اس کا ریپیٹ تھا. یہ جو پاکستانی ٹرمپ ہے یہ بھی اب جب جا رہا ہے تو اس نے بھی آج اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے. اچھا, یہ مریم صاحبہ نے ایک پازیٹیو سپن دینے کی کوشش کی ہے اور بہت پاورفل سپن دی ہے, اور یہ جاتے جاتے کہ لیونگ پینگز ہیں انہوں نے کہا ہے. لیکن وحید صاحب, اٹروشس سینز پارلیمان کے باہر, اور اگر ہماری سیاست اسی انتہا تک پہنچ گئی ہے جو کہ پہنچ گئی ہے, جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں پہنچ گئی ہے, تو پھر ٹربلسم ٹائمز اہیڈ, یہ جب بھی الیکشنز ہوں گے. میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ جب پارلیمان کے اندر لیڈر آف دا ہاؤس اس طرح کی باتیں کریں گے تو کارکنان جو ہے ان کا رویہ اور بیہیویئر جو ہے وہ جس طرح سے پھر کنڈون بھی ان کے منسٹرز کا فرسٹ آف آل, جو لوگ ٹاک شوز میں جاتے ہیں سیکنڈ آف آل, اینڈ تھرڈ آف آل آبویسلی کارکنان جو ہیں وہ جس طرح کا ایگزامپل اب دیکھ رہے ہیں, جو ایڈورسیریل انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح سے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ سطح پہ کیا ریاکشنز ہیں, تو وہ اپنی سطح پہ جس طرح کی لیول کے وہ ہیں وہ اس طرح کے لیول کی پھر بات بھی کر جاتے ہیں. اور دیکھیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ لیڈرشپ کا رول اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے. کارکنان کہیں بھی آمنے سامنے آ جائیں اور اچھا برا ہو سکتا ہے, لیکن یہ میں آئی ول لے دا بلیم آن دا لیڈرشپ, بیکاز لیڈرشپ جو ہے وہ جب طول دیتی ہے اس طرح کے رویے کو تو کارکنان جو ہیں ان میں تو اشتعال ہونے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے اور کبھی بھی جسٹیفائبل نہیں ہوتی. لیکن زیادہ بلیم میں پھر بھی لیڈرشپ کے ڈور سٹیپ پہ رکھوں گا, اور خاص کر دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ جو خاص کر ہوئی, مطلب دیکھیں فرسٹ آف آل ان کے ساتھ تو بہت ہی زیادتی ہوئی, لیکن کسی بھی پارلیمنٹیرین کو جب وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہو اگر اس کی آواز اس طرح دبائی جاتی ہے تو یہ جمہوریت پہ حملہ ہے, یہ ہر پاکستانی پہ حملہ, یا پاکستان کے آئین پہ حملہ ہے. یہ آج ہم نے حکومت کی طرف سے دیکھا, لیکن آپ یہ ایڈمٹ کریں گے کہ یہ چارج تو دونوں طرف سے ہے. مریم نواز شریف صاحبہ بھی جو باتیں کرتی ہیں ان کے کارکنان کے بیچ میں اگر پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹیوز آ جائیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. دیکھیں ہم نے ابھی تک ایسا لیکن دیکھا کیوں نہیں, لیکن ہم نے ابھی تک ایسا کیوں نہیں دیکھا, کیونکہ وہاں سے دلیری چاہیے ہوتی ہے یہ کرنے کے لیے. یہ جو آج ان 5 لوگوں نے کیا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا, ایک رویے کی بات ہے. اگر مریم نواز جو ہیں جتنی کریٹیکل ہیں ہارڈلی کوئی ہوگا, لیکن وہ she doesn't incite violence, she doesn't incite this kind of aggression, she doesn't do that. So ان کا میرے خیال سے آپ اگریشن انسائٹ کرتی ہیں نہیں کرتی, اگر ان کے سپورٹیو کراؤڈ کے اندر سے 5 پی ٹی آئی والے گزرنے کی کوشش کرتے تو اس وقت جانچا جائے گا. میرا یہ کہنا تھا کہ عمومی طور پہ جو سیاسی ماحول ہے وہ بہت کوئی بات ہے کہ دیکھیں وہ بات اپنی جگہ ہے, بٹ ہم وکٹم کو بلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے اب لاجکس میں ہوتی ہے. آج کے حوالے سے میں نہیں کہہ رہا, میں ڈسکا کے الیکشن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. جس طرح الیکشنز اگر ہونے جا رہے ہیں تو وہ جس طرح پاکستان میں الیکشنز ہوتے رہے ہیں شاید اس سے بہت زیادہ مختلف ایک سچویشن ہوگی. آج بالکل وکٹمز کی یہ سچویشن آج بالکل وکٹم مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف جا رہی ہے. اور دیکھیں سیاست میں دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے, یہ قوم کا اس سے نقصان ہوتا ہے کیونکہ پھر آپ اصل ایشوز سے ہٹ جاتے ہیں. آپ کی ڈیبیٹ اور کرٹیسزم ایشوز سے ہٹ کے پرسنالٹیز پہ اور پرسنل ایشوز پہ آ جاتی ہے, جو کہ از ناٹ سم تھنگ وی نیڈ ٹو ڈیل ود. اور یہ جو دشمنیاں بن رہی ہیں ابھی سیاست دانوں میں آپس میں بھی, اور ایون اگر ہم دیکھیں نان پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بھی, یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہے. کیونکہ میرا اور آپ کا وی couldn't be asked, ہمارے دیکھیں نا ہمارے خرچے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو لڑنا ہے آپ جائیں الگ سے پرائیویٹ ریسلنگ کر لیں, لیکن آپ ہمارے خرچے پہ لڑ رہے ہیں اور اس سے بے دردی سے لڑ رہے ہیں آپس میں, کہ جس کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے کیونکہ آپ اصل ایشوز پہ تو ہوتے ہی نہیں. آپ کا جو جس طرح کا اس وقت دشمنی بن ہو چکی ہے, میرے خیال سے تو آپ عوام کے لیے کچھ مل کے کرنے کے قابل ہی نہیں ہے.
تو یہ ہمارا نقصان ہے. اس لیے we have something to say about it. لیکن وہی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن I don't care. لیکن آپ دیکھیں اس لڑائی کی وجہ کیا ہے. خان صاحب کہتے ہیں لڑائی کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی چوری چھپانا چاہتے ہیں اور میں ان کو این آر او نہیں دوں گا. اب یہ اتنی خود اتنی ایکسٹریم پوزیشن ہے کہ اس کے بعد مل بیٹھ کے کام کرنا تو میرے خیال سے نہیں رہتا نا, میرے خیال سے تو جگہ نہیں رہتی. اور جب آپ ایسی پوزیشن لے لیتے ہیں تو سامنے سے پھول لے کے تو نہیں آپ کا انتظار کر رہا ہوگا. بات تو اور دروازہ جو ہے نا اگر کبھی کھل بھی سکتا تھا, پہلے بھی بند تھا, لیکن اگر کبھی کھل بھی سکتا تھا تو ایک تالا نہیں 4 تالے اور لگا دیے انہوں نے. جی, اور وہی صاحب دیکھیں خان صاحب کا ایک مسئلہ ہے, خان صاحب کو عددی اکثریت اپنی جماعت کے اندر سے نہیں ملی اور خان صاحب کو پنجاب میں اکثریت اپنی جماعت کے تھرو نہیں ملی, اس لیے خان صاحب کو ان سب کچھ کی پرواہ کرنا ضروری ہے. اور سینٹ کے اندر آبویسلی ان کی پوزیشن آج سے پہلے اتنی اچھی نہیں تھی. بات ہے جعفری صاحب جس پہ ہمیں تھوڑی سی بات ضرور کرنی چاہیے کہ اب واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ فارورڈ. اگر ہم اینالائز کریں اس وقت کہ اب پی ڈی ایم کے پاس کیا چوائسز ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئی بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے پنجاب کو بچانا ہے, which basically means کہ وہ عدم اعتماد کی موو بزدار صاحب کے خلاف لانا چاہتے ہیں. پہلے جب یہ باتیں ہوئی تھیں تو چودھری پرویز الہی کو ساتھ کر کے ان کو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بنانے کی بات بھی آئی تھی, جس پہ میرے خیال سے بالکل مریم نواز اور نواز شریف نے تو یہی سوچا ہوگا کہ ہم نے یہ ساری جدوجہد اس دن کے لیے تو نہیں کی تھی کہ ایک جو وائبل آلٹرنیٹو پی ایم ایل نون کا بن سکتا ہے پنجاب میں, اس کو ہم وزیر اعلیٰ بنا دیں جا کے, جبکہ اتنی زبردست بات ہوئی ہے کہ بزدار صاحب وزیر اعلیٰ ہیں اور سب یاد کر رہے ہیں پی ایم ایل نون کو. تو میرا نہیں خیال کہ بلاول صاحب کی اس تجویز کو پی ایم ایل نون جو ہے اس پہ لبیک کہے گی, انلیس کہ اس کی کڑی اتنی امیڈیٹلی جڑتی ہو خان صاحب کے ایگزٹ کے ساتھ, تو پھر ہو سکتا ہے. ورنہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ انسٹال کرنا پنجاب میں پی ایم ایل نون کے لیے بالکل سمجھ نہیں آتی. اور ایک اور بات ہے, دیکھیں پی ایم ایل کیو جو ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل بیٹریل کے پیچھے ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو جو لوگ پی ایم ایل کیو جو فیسیلیٹیٹرز تھے اصل میں, دیکھیں نا عامر تو پہلے بھی آئے, لیکن سب سے بڑے پولیٹیکل فیسیلیٹیٹرز اور سب سے زیادہ جو نواز شریف صاحب کو جنہوں نے پولیٹیکلی تکلیف دی وہ پی ایم ایل کیو ہے. تو میرے خیال سے پی ایم ایل کیو کے ساتھ تو پی ایم ایل نون کا جو بھی اتحاد ہوتا ہے یا وہ جو پی ایم ایل کیو کے انہوں نے لوگ پہلے بھی لیے, اس کی سخت ترین میں تو کرٹیسزم کروں گا, کیونکہ سارے جو اصول ہیں پی ایم ایل نون کے اس کے خلاف جاتی ہے یہ بات. اور یہ صحیح ہے. تو جو پی ایم ایل نون کے اوقاف کے ساتھ سینٹ کے اندر پنجاب اسمبلی کے اندر الحاق ہوا, اس کے اوپر آپ مطلب کیا وہ جب ہو سکتا ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل غلط کیا انہوں نے, بالکل اپنے اصولوں کے خلاف کیا, پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ٹھیک ہے دی انیمی آف مائی انیمی از مائی فرینڈ اینڈ اس وقت مین پرسن از عمران خان, بٹ اگر اصولوں پہ کھڑے ہونے کی بات ہے تو جو نواز شریف کے ساتھ پی ایم ایل کیو نے کیا, میرے خیال سے اس سے بڑی پاکستان میں کوئی مثال نہیں ہے کہ جتنا برا پی ایم ایل کیو نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہے. عمران خان تو شروع سے ہی دشمن تھے نا. تو دیکھیں بات یہ ہے بیٹریل کی مثال نہیں آپ کہہ رہے ہیں, لیکن صاحب یہ جی دیکھیں پی ایم ایل کیو کے ساتھ پس پردہ یا ویسے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے وہ تو سمجھ آتی ہے, بٹ اوورٹلی جا کے بزدار صاحب کو ہٹا کے مطلب پرویز الہی کو جا کے وزیر اعلیٰ بنانا, میرے خیال سے I will lose respect for PMLN اگر وہ اس طرح کی چیز کرتے ہیں, because it is نہیں, لیکن یہ تو آپ اصولوں پہ کہہ رہے ہیں نا, میرے خیال سے تو پریکٹیکلی بھی سینس نہیں بنتا کیونکہ دیکھیں گزار کی وجہ سے تو لوگ پی ایم ایل نون کو یاد کر رہے ہیں. پرویز الہی کو بھی آدھا صاحب بادہ قابل وزیر اعلیٰ تھا. تو ایک تو پولیٹیکلی اٹ میکس نو سینس. دوسرا آئی وڈ وانٹ ٹو سی پی ایم ایل نون جو ہے خاص کر مریم نواز کے انڈر جن پرنسپلز کی بات کرتی ہے تو اس پہ لیو اپ بھی کرے, اور یہ پی ایم ایل کیو کو گنجائش دینا جو پاکستان کے نہیں لیو اپ بھی کرے اور صرف منڈے وینسڈے فرائیڈے لیو اپ نہ کرے, 7 دن ہفتے کے لیو اپ کرے جی, اور جو پرنسپلز پہ لیو اپ کرے وہ صرف منڈے ٹیوزڈے فرائیڈے نان میٹ ڈیز یا پرو میٹ ڈیز پہ نہ لیو اپ کرے, تواتر سے 7 دن ہفتے کے لیو اپ کرے پرنسپلز پہ پی ایم ایل نون. ٹھیک ہے, بٹ پی ایم ایل این پھر بھی دیکھیں سینٹ الیکشنز میں آپ مانیں گے, سینٹ الیکشنز میں اگر کسی کا دامن صاف رہا تو پی ایم ایل نون کا رہا. انہوں نے وہی سیٹیں لی جو ان کو ملنی چاہیے تھی, کوئی نہ ویڈیو میں تھے نہ وائلنس میں تھے.
اور کہیں بھی آپ دیکھ لیں صحیح ہے صاحب. یہ آپ نے سینٹ الیکشن سے اچھا یاد دلایا. ہمارے شو کا اب آخری کوارٹر سا رہ گیا ہے. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے بڑی ایک دلچسپ سچویشن کریٹ ہوئی ہے, جہاں عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کچھ اتنی باتیں کر دی کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے غیر معمولی طور پہ ایک پریس ریلیز آئی جس میں ان تمام گفتگو, اس تمام کامنٹری کے افسوس کا اظہار کیا گیا, جس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں فواد چودھری صاحب بطور وزیر اور شبلی فراز صاحب بطور وزیر اور علی ظفر صاحب نو منتخب سینیٹر ساتھ بیٹھ کر انہوں نے الیکشن کمیشن سے کہا افسوس نہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے بیسکلی, اور بڑی شرافت سے کہا اور بڑی تمیز سے کہا, لیکن یہی کہا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے پارلیمان میں گفتگو کرتے ہوئے بھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے آج بات کی, آپ کو دکھاتے ہیں. سارے لوگوں کے سامنے اوپن ہارس ٹریڈنگ, لوگوں کو راتوں کو کال کر رہے ہیں, یا میں تو خاص داد دینا چاہتا ہوں, میرے ممبرز بیٹھے ہیں, خواتین بیٹھی ہیں جن کو کالیں گئی ہیں رات کہ جی 2 کروڑ سے ریٹ شروع ہوگا, ہم اب آپ کو آگے پیسے دیں گے. ان کو ساروں کو پیسے آفر کر رہے ہیں. میں صرف الیکشن کمیشن کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, آپ مہربانی کریں, پاکستان کی ایجنسی سے صرف ایک سیکرٹ بریفنگ لیں, آپ ان کو اندازہ ہوگا کتنا پیسہ چلا اس الیکشن کے اندر, پتہ چلوائیں کیا ہوا اس الیکشن میں, تاکہ آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دیں کہ جی ہماری کوئی آزادی ختم کر رہی ہے. میں آپ کی آزادی ختم کر رہا ہوں. ایک تو خان صاحب جتنے کمفرٹیبل ہیں سرویلنس کے حوالے سے, وہ میں ہمیشہ حیران رہ جاتا ہوں. اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں جی وہ مجھے بھی سن رہے ہوتے ہیں ملک کے مفاد میں. میری سمجھ سے باہر ہے خان صاحب اتنے کمفرٹیبل کیسے ہو سکتے ہیں. بہرحال ان کو وہ چاہتے ہیں الیکشن نہیں, ایجنسیوں سے بریفنگ ملتی ہے وزیر اعظم کو, بائی دی وے. آئی مین دس از ناٹ یو نو ناٹ تھنگ بائی مطلب ایجنسیز ڈو رپورٹ. نہیں, ایجنسیوں سے بریفنگ کی میں بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب جتنے کمفرٹیبل ہیں خود سرویل ہونے پر, میں اس سے ہمیشہ حیران ہو جاتا ہوں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مجھے بھی سنتے ہیں اور مجھے کچھ چھپانے کا مسئلہ نہیں ہے. وہ میرے لیے کم از کم حیرانگی کی بات ہوتی ہے. بریف ہونا از ون تھنگ, being listened to is another. لیکن وہ ان کے مطابق بھائی یہ رپورٹ ہے ان کے پاس کہ وہ کتنا پیسہ چلا ہے, کیسے چلا ہے. بھائی صاحب, بٹ اسپیسیفکس اسائڈ, ایک ویڈیو آتی ہے جس کو آصف سعید خان کھوسہ صاحب کی ججمنٹ کے بعد ایڈمیسیبل نہیں ہوتی اگر وہ مانتے نہیں. علی حیدر گیلانی صاحب مان لیتے ہیں کہ اس ویڈیو میں وہ ہیں, اور وہ مان لیتے ہیں کہ وہ اس ویڈیو میں جو کامنٹری کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور پھر بعد میں اپنی نیک نیتی ثابت کرتے ہیں. تو اب نوٹس تو کر دیا الیکشن کمیشن نے, لیکن اس پہ بھی بنتا تو ہے کلیئر کٹ صداقت اور امانت کا. اگر آپ نے یہ مان لیا ہے کہ آپ ہی تھے, بالکل بنتا ہے. اگر آپ نے ایڈمٹ کر لیا کہ آپ تھے, اول تو مجھے پوچھنا ہے وہ کون عقل مند تھے جنہوں نے علی حیدر گیلانی صاحب سے کہا تھا مان لو یہ تم ہی. لیکن اب جب مان لیا, اس پہ بھی دیکھیں کوئی فائنڈنگ تو ضرور آنی چاہیے, کیونکہ یہ پورے قوم کے سامنے ہوا ہے, اور اس پہ ضرور فائنڈنگ آنی چاہیے کہ کیا اس میں حقائق تھے, یہ قوم کے سامنے بالکل آنے چاہیے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ علی گیلانی صاحب ٹوٹلی گلٹی ہوں بے شک, اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن کے لیے زرداری صاحب نے پیسے بھی اگر ہم مان لیتے ہیں کہ دیے ہوں لوگوں کو خریدنے کے لیے, تو ایک بات تو لیکن بالکل سچ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ بکے ہیں وہ صادق اور امین نہیں ہیں. اور دوسری بات جو بالکل سچ ہے پھر وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ہاؤس کے کنٹرول میں نہیں ہیں, اور وہ جب وزیر اعظم ہیں تو بھی وہ ان دا ہاؤس نہیں کنٹرول کر پا رہے کرپشن کو جو بقول ان کے کرپشن ہوئی ہے. تو ہم ان کی پی ٹی آئی کی ساری باتیں بھی مان لیں تو اس میں گریو کوسچنز ہیں اباؤٹ دا کمپٹنس آف دا پرائم منسٹر ٹو ڈو واٹ ہی سیز ان اینی کیس. اور دوسری بات یہ کہ واٹ اباؤٹ ہز اون پیپل, اگر ایسا ہے, اور ہم اگین اٹس اے بگ assumption, بٹ میں کہہ رہا ہوں ساری باتیں مان لیتے ہیں پی ٹی آئی کی اور خان صاحب کی, تو بھی ویسے آپ کو یاد ہے خان صاحب جب اکیلے شو پہ آتے تھے, سول فورس ہوتے تھے, تو وہ ایک چائنیز پروورب کوٹ کرتے تھے جو انہوں نے اپنے قوم سے خطاب میں بھی ری کوٹ کیا ہے کہ the fish rots from the head. یعنی اگر آپ جو قوم کے سب سے اوپر فرد ہو, اگر وہ صاف ہو تو پھر نیچے تک صفائی آتی ہے. اب خان صاحب نے کوٹ تو پھر سے کیا ہے, لیکن اب اس کے اندر کچھ ترامیم آ گئی ہیں. وہ اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں قرار دیتے. یہ آپ کو سننا چاہیے. دیکھیں انہوں نے آج کچھ اور کہا. آج انہوں نے کہا میں اکیلے نہیں کر سکتا, معاشرے کو کرنا ہوگا. فش راٹس فرام دا ہیڈ سے الٹ ہو گئی ہے بات. اب ہو گئی ہے کہ جب تک کہ پورا طلاق خود سے نہیں صحیح ہوگا,
So the head can't do ویسے آپ کو یاد ہے بھائی صاحب ہم شو کیا کرتے تھے, خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت اکیلے شو پہ تواتر سے آ جایا کرتے تھے, بہت فرینڈلی, بہت ٹائم ہوتا تھا ان کے پاس obviously. وہ کہا کرتے تھے میں 90 دن میں بڑی کرپشن ختم کر دوں گا. پھر جب ان سے وضاحت لی جاتی تھی تو پوچھا جاتا تھا میں 90 دن میں بڑی کرپشن ختم کر دوں گا. لیکن یہ بڑی کرپشن تو ہے نا اگر آپ کے 15 بندے بک گئے اور ان کو آپ نے پھر عام معافی دی کہ وہاں این آر او نہیں دوں گا unless آپ پی ٹی آئی. این آر او چھوڑے, وہ تو آج کل کی باتیں. تو غلطی پھر آپ کی کبھی ہو ہی نہیں سکتی نا, یعنی پی ٹی آئی کے سربراہ کی کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ اگر کوئی غلط کر دے تو وہ معاشرے کی خرابی ہے, ان کا اپنا ذاتی فیل ہے. اور اگر کوئی صحیح کر دے تو دیکھیں میں نیا پاکستان لے آیا. اگین جو ہے نا یہ دکھاتے ہیں کہ پرانا پاکستان اور یہ مافیاز اور یہ سب سیاستدان یہ سب چور ہیں. لیکن یہ جو آپ کے 15 چور ہیں جن کو آپ نے خود کہہ دیا ہے کہ چور ہیں, آپ خود مان رہے ہیں پیسہ چلا ہے, ان کے خلاف آپ کچھ کرنے نہیں والے, اور آپ کرپشن ختم کرنے کے علمبردار ہیں. تو مطلب کیا یہ یہاں پہ ایک تضاد نہیں ہے آپ کے خیال میں اسٹوری لائن میں کہ نہیں وہ تو ان کی اپنی غلطی ہے اور وہ معاشرے کے اندر بیماری ہے, اور معاشرے کو کون کیسے بلیم کرے جب اوپر سارے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ زیادہ بڑے چور ہیں. اور میں کبھی این آر او نہیں دوں گا, لیکن جو 90 دن میں نے کرپشن ختم کرنے کی بات کی تھی اس میں میرے اپنے پارلیمنٹیرینز مستثنا تھے. خان صاحب کے لیے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں میرے خیال سے خان صاحب جو ہیں وہ اس کو بالکل ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کر رہے ہیں. وہ آج ایک بڑے ہائی پہ ہیں, انہوں نے ریپوز کرا لیا کانفیڈنس اپنے اندر, اور وہ اگر ٹی وی نہیں دیکھتے, جو کہ وہ نہیں دیکھتے کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, تو ان کو آج ایک ون ہے اور یہ اس ون کے اوپر بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے, اور وہ اپنے بنیادی طریقہ کار کے اندر کوئی ترمیم نہیں لائیں گے, جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر حکمرانی جس طرح ایک آرڈیننس فیکٹری سے ہوئی ہے, واہ والی نہیں, پریزیڈنسی کے اندر سے آرڈیننس فیکٹری سے چلی ہے, اسی طرح چلتی رہے گی. سینٹ کے اندر اگر انہوں نے کانورزیشنز اکراس دی آئل نہیں کی تو یہ بڑی پارٹی تو ہیں لیکن اکثریت ان کے پاس قریب بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ ہمارے ملک کے اندر جو انداز حکمرانی ہے اور جو انداز قانون سازی ہے اس کے اندر ایک بنیادی جمہوری فقدان رہے گا. دیکھیں چیز بدلے, خان صاحب کی جو ہے نا حقائق بدلیں گے جب عثمان بزدار اور محمد خان سے کچھ بہتر وہ چوائسز کریں گے. نہیں جی وہ بڑے زبردست ہیں. ہمارا وقت ختم ہو گیا بھائی صاحب. ان کے خیال میں محمد محمود خان نے بڑا زبردست کام کر دیا ہے, صحت کے انصاف والا کارڈ, اور بزدار صاحب سال کے اینڈ تک لے آئیں گے, وہ بھی بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. خان صاحب کا جو خیال ہے میان کا, اور میں اس سے کامنٹ نہیں کر سکتا, میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں. تو اب عوام کی رائے بتائے گی, یہ تو نا کنکلوسیولی میں کہہ سکتا ہوں. جی بالکل عوام کی رائے ہی بتائے گی. جی ہمیں کامنٹ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پلس پہ اگر انگلی ہم سے زیادہ ہی ہوگی. خان صاحب کی اگر کہہ رہے ہیں بڑے خوش ہیں ان لوگوں سے. بہرحال یہ امیجز اننیسیسری تھے, اور ان امیجز سے سب سے بڑا لوزر بھی عمران خان صاحب خود ہی تھے. تو لہٰذا ایک جو کہ ادروائز کمپلیٹ وکٹری کا دن ہوتا, اس کے اوپر تھوڑا سا اگر راکھ آئی ہے تو اس انسیڈنٹ کی وجہ سے آئی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ, مصدق صاحب, شاہد حقان عباسی صاحب, ان سب لوگوں کے ساتھ کچھ زیادہ انفارچونیٹ سچویشن نہ ہوئی ہو, اینڈ دے ریکورنگ فرام دیئر ordeal. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے. جانے سے پہلے ہم خداحافظ کہنا چاہیں گے. ہمارے کئی سالوں سے اب پروڈیوسر ہیں رمیز احمد صاحب, وہ ہمیں چھوڑ کے ہی از گوئنگ ٹو پاسچرز نیو. ان کا بہت شکریہ کہ وہ اس ٹیم کا حصہ رہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں سپورٹ کیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے روز 7:05 پہ ایک نئے شو کے ساتھ پھر حاضر.